بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو حویز کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت حویز کرنی کون ہے؟ حویز نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کے حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ حویز کرنے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبریل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا حویز بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حویز کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حویز سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، علی حویز نے ماں کی خدمت اس طرح کی جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں حویز نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حویز کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے تو؟ اس نے کہا آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ میں لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حویز کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حویز کرنے کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت حویز نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کیا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں تھی کہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو حویز کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت حویز نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حویز یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت حویز کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ہی حویز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی حویز ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، آپ کا میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت حویز کے ہاتھ اٹھوائیں گے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، توسط نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت حویز کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے
دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے تفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔